إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی تعریف توصیف حمد و ثنا بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین امام
الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مختصر سے حمد و صلوات کے بعد حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں مختصر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ پہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے کچھ ضروری ہدایت میں آپ کے سامنے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں دوران خطبہ، ان سے گزارش ہے کہ اوپر بھی جگہ خالی ہے اور نیچے انڈر گراؤنڈ کے اندر بھی کافی جگہ ہے، وہ وہاں پر جائیں اور اطمینان کے ساتھ میں بیٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ تقریباً 3 مہینے سے زائد یا کچھ کم کا یہ وقت نکل گیا۔ پورا رمضان کا مہینہ اور رمضان سے پہلے کا بھی کچھ حصہ، شوال کا بھی کچھ حصہ ہم اور آپ سے یہ نکل گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے، آپ قرآن کو پڑھیے، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی سورت کے اندر 2 بار تذکرہ کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اگر ایک ہی بار کہہ دیتا تو کافی تھا بات کو سمجھنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے 2 بار تذکرہ کر دیا اس کا۔ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تنگی کے بعد، پس بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، بلکہ اگر یہ اس کا ترجمہ کیا جائے کہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے، تنگی شروع ہوئی تو آسانی کا بھی دروازہ کھلنا شروع ہو گیا۔ تنگی کے ساتھ ساتھ، بعد نہیں، ساتھ۔ اگر کوئی مصیبت آپ کے اوپر آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، چاہے بیماری کی شکل میں، چاہے آسمانی شکل میں، چاہے زمینی شکل میں، تو اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرماتا ہے، آسانیوں کے دروازوں کو کھولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، یاد رکھیے، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ تو تقریباً 3 مہینے سے زائد ہم اور آپ مسجد سے کہہ لیجئے الگ رہے، بالکل کٹ کر کے رہے، اور اگر ایک مومن اور موحد اور ایمان والے کو مسجد سے اگر کاٹ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں جیسے ماں ہو، اس کے معصوم بچے کو اس کے گود سے چھین لیا جائے۔ مومن کا رشتہ اور مسجد کا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ مومن کا رشتہ اور مسجد کا رشتہ کیا ہے؟ ایمان کا رشتہ ہے۔ اگر کوئی ایمان والا مسلمان مسجد کی طرف آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اللہ کے نبی نے کہا اس کے ایمان کی گواہی دو آپ، وہ ایمان والا ہے، موحد ہے، اس کے ایمان کی نشانی ہے یہ۔ بہرحال کچھ وجوہات کے بنا پر، کچھ بیماریوں کے بنا پر ہم اور آپ مسجد سے دور رہے، اپنے گھروں کو مسجد بنا لیا، یہ کہہ لیجیے اپنے گھروں میں نماز کی ادائیگی کی۔ اب کچھ شرائط کے
کو سامنے رکھ کر کے، کچھ ہدایات جو ہمارے سامنے ہیں اس ہدایات کو سامنے رکھ کر کے مسجد میں آنے کی ہمیں چھوٹ ملی ہے، تو اس ہدایات کو بھی آپ لوگ اپنے سامنے رکھیے اور اس پر سختی سے عمل کیجئے، اس ہدایات کو سامنے رکھیے. جیسے سوشل ڈسٹینسنگ، دوری ہے، منہ کو باندھنا ہے، اور جو ہدایات جاری کیے گئے ہیں، گھر پہ آپ سنت پڑھ کے آئیے، مسجد کے باتھ روم اور وضو خانہ کو آپ استعمال کرنے سے بچیے، مسجد کے اندر آئیے تو ہاتھ دھوئیے، جائیے تو ہاتھ دھوئیے، یہ سب ہدایات ہیں، اس پر آپ سختی سے عمل کیجئے. ان ہدایات کے ضمن میں رہ کر کے ہم مسجد کے اندر اب الحمدللہ اللہ کا یہ احسان ہے، اللہ کا یہ فضل ہے کہ ہم مسجد میں آ کر کے ہم نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر کیجئے. تو سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ہمارے لیے آسانی کے دروازے کھول دیے. ایک حدیث میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بہت بہترین روایت ہے اور آج کے ہمارے حالات کے اوپر بالکل فٹ آتی ہے. کیا حدیث ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے اس چیز کو بیان کر دیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے اور مسند احمد کی یہ روایت ہے، صحیح روایت ہے. اور حدیث کی جو دوسری کتابیں ہیں کچھ الفاظ کچھ مختلف ہیں لیکن روایت صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذکر. جب کوئی مسلمان موحد آدمی، کوئی مسلمان آدمی پورے پابندی کے ساتھ میں مسجد سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، بلکہ مسجد کو ما توطن اپنا گھر بنا لیتا ہے. کس لیے؟ للصلاة والذکر، نماز پڑھنے کے لیے اور ذکر و اذکار کرنے کے لیے. نماز پڑھنے کے لیے اور ذکر و اذکار کرنے کے لیے جب کوئی مومن آدمی، کوئی موحد آدمی مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے، لیکن اس بیچ میں کسی عذر کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے وہ مسجد سے دور ہو جائے، مسجد سے کٹ جائے، مسجد میں آنا اس کا محال ہو جائے، بلکہ اسی منبر سے ہم نے اعلان کر دیا کہ بھائی آپ لوگ اپنے مسجد کے اندر اپنے گھر کے اندر نمازیں پڑھیے. اعلان کیا گیا آپ لوگ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیے. آپ کے لیے آپ کا اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنا ہی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے. یہی سے اعلان کیا گیا تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر کسی بیماری کی وجہ سے وہ مسجد سے کٹ جائے، لیکن جب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسجد کے دروازے کو آپ کے لیے کھولے تو آپ کے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا تبشبش اللہ لہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کے استقبال میں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے پلٹ کر آنے سے، آپ کے اپنے گھر سے مسجد میں آنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کا استقبال کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ پلٹ کر کے پھر سے مسجد کی طرف آ گیا. اللہ تبارک و تعالی آپ کا استقبال کرتا ہے. یہ ہمارے اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ جب ہم پلٹ کے پھر سے اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں تو آج کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا استقبال کر رہا ہے. اللہ استقبال کر رہا ہے، یاد رکھیے اللہ استقبال کر رہا ہے آپ کا. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا مثال بیان کی ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایسے ہی جیسے کوئی غائب آدمی جیسے کوئی غائب آدمی اپنے گھر سے غائب ہو جائے اور پھر دوبارہ وہ پلٹ کر کے اپنے گھر آئے تو اس کے گھر والے اس کا استقبال کرتے ہیں. کوئی غائب ہو جائے آدمی اور وہ غائب آدمی اپنے گھر کو پلٹ آئے، اپنے گھر پہ چلائے تو اس کے گھر والے کیسے خوش ہوں گے کہ ایک آدمی غائب ہو گیا. غائب آدمی کو دیکھ کر کے اس کے گھر والے خوش ہو جاتے ہیں. ایسے ہی
कि किसी बीमारी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से और किसी उज़्र के बिना पर अगर मोमिन आदमी मस्जिद से कट जाता है फिर दोबारा पलट करके आता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनका इस्तिक़बाल करता है। खुशनसीबी की बात है मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह को राजी करने का एक बार फिर आपको मौका मिल गया है, पलट करके आने का फिर से मौका मिल गया है। इस मौके को गनीमत समझिए, इस मौके को गनीमत समझते हुए अल्लाह के सामने रोइए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाइए, अल्लाह के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए, अपने गुनाहों की माफी मांगिए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए मस्जिद का दरवाजा एक बार फिर से खोलने का इंतजाम कर दिया है, लिहाजा अल्लाह का शुक्र मानिए। तो ये आज के दिन के हवाले से ये रवायत मैंने आप लोगों के सामने पेश की। अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसी तरीके पर मेरे भाई और दोस्तों, आपको मालूम है तकरीबन 3 महीने से ज़ायद से टाइम से हम और आप जुमे की नमाज के लिए और दीगर नमाजों के लिए इकट्ठा नहीं हो पा रहे। मस्जिद का सारा खर्च दारो मदार जुमे के खुतबे के चंदे के ऊपर होता है, याद रखिए। ये भी बात मैं आपके सामने रख देता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बात आप यहां से लेकर के जाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान को आप पढ़ जाइए और अल्लाह के नबी की जितनी भी अहादीस हैं आप कुरान और अहादीस दोनों को पढ़ जाइए। जिस अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के नबी ने अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के हवाले से उम्मत मुसलमान को उभारा है, ना नमाज के ताल्लुक से उस तरह से उभारा है, ना रोजे के ताल्लुक से उभारा है, ना हज और उम्रा के ताल्लुक से उभारा, किसी खैर के काम में इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के नबी ने नहीं उभारा है। आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर बयान फरमाता है, वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर बयान फरमाया कि तुम लोग अपने मालों में से जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, अल्लाह अकबर, दिया भी अल्लाह ने है, आपको वो माल अल्लाह ही ने दिया है, किसी और ने नहीं दिया है। और खर्च भी करना है अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह कह रहा है कि जो कुछ हमने दिया है उसमें से खर्च कर लो, इससे पहले कि तुम्हारे पास मौत का फरिश्ता आ जाए। मौत का फरिश्ता आ जाए और उस वक्त तुम अल्लाह तबारक व तआला से कहो कि अल्लाह थोड़ी मुझे मोहलत दे दे, अल्लाह अकबर, मिनस्सालिहीन। उस वक्त आदमी ना कहेगा नमाज पढ़ लूं, ना रोजा रख लूं, ना दीगर खैर का तज़किरा करेगा, बल्कि कहेगा थोड़ी सी मोहलत दे दो भाई, अभी जान मन निकालो, थोड़ी मोहलत दे दो, अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात कर लो। अल्लाह सदके का जिक्र किया है, अल्लाह के रास्ते में खर्च का जिक्र किया है। और खर्च के हवाले से अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करना कल क़यामत के दिन आपके लिए जैसे लोग अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे, ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, खर्च करके जाओगे, ये आपके लिए साया बन जाएगा। अल्लाह अकबर। कल क़यामत के दिन आपके लिए साया बन जाएगा। जब आपकी मौत होगी, आप कब्र के अंदर जाओगे तो पैरों के पास सदका और खैरात आपके पैरों की निगरानी करेगा, अजाब के फरिश्तों को आने नहीं देगा। दाएं जानिब रोजा होगा, बाएं जानिब ज़कात होगा, सर के पास नमाज होगा और पैर के पास यही सदका और खैरात होगा, जो अजाब के फरिश्ते को आने से रोक देगा और कहेगा इधर से जाने की इजाजत नहीं है। वो मोमिन मोहिद, उस ईमान वाले जो कब्र के अंदर पड़ा सोया होगा, उसको उसकी हिफाजत फरमाएगा। अंदाजा कीजिए। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों, सदके के हवाले से, अल्लाह के रास्ते में देने के हवाले से, खर्च करने के हवाले से बातें अगर मैं आपके सामने रखूं तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी। बहरहाल ये आपके पास मौका है और आप मस्जिद और मदारिस के और मकातिब के खर्च के हवाले से आप लोग सब लोग जानते हैं, बहुत सारे खर्च होते हैं। हम तमाम जमाती भाइयों से मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि आप लोग दिल खोल करके अल्लाह के रास्ते में खर्चा कीजिए। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आपको इन सारी चीजों को जन्नत में जाने का जरिया इंशाअल्लाह बना देगा। इलाही आलिम से दुआ करें कि आज के खुतबे जुमा के अंदर जो भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में बातें हुई है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को सुनने के साथ साथ में उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। इलाही आलमीन हमारे ईमान को मजबूत कर दे। इलाही आलमीन जब तक हमें इस रुए ज़मीन पर जिंदा रखे, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान इस्लाम पर हो। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल-आयति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफुर रहीम।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله يعلم ما تصنعون.